अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमिसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा नावल लेकर आई हैं तेरी दीवानगी। रोमांटिक नावल, एक्सट्रीम रूड हीरो, रिच हीरो, फोर्स मैरिज बेस्ड, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ये हिट एंड लव स्टोरी आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है। हैप्पी एंडिंग स्टोरी है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिए और चलते हैं आज के 8 एपिसोड की जानिब। दिल के सीधे सिल्की बाल उसके चेहरे पर गिर्द हाला बनाए उसके चेहरे की शताबी में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। ज़ुरैन के लिए नज़रें हटाना मुश्किल साबित हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अगर ये लड़की सिर्फ उसकी ज़िद थी तो उसके लिए मानी नहीं रखती थी तो उस वक़्त उसके बेडरूम में बीवी की हैसियत से क्या कर रही थी। दिल के अल्फाज के जवाब में ज़ुरैन ने बिना कुछ बोले उसके कलाई को झटके से अपनी जानिब खींचा था। दिल जो पहले बाजू छुड़वाने के लिए मज़ाहमत करती उसके करीब आ गई थी। ज़ुरैन के इस हमले पर कोशिश के बावजूद भी समझ नहीं पाई थी। वो सीधा उसके सीने से जा टकराई थे मगर दिल ने उसके कंधे पर हाथ रखते दरमियान में फासला कायम बरकरार रखा था। दिल का ये गुरेज भर अंदाज ज़ुरैन ने बहुत गौर से नोट किया था। तो तुम अपने कज़न के सहारे सुहाने ख्वाब देखती होगी ना, किस्मत ने ला कर यहाँ पटक दिया मुझ जैसे जज्बात के आरी इंसान के पास। ज़ुरैन की कही जाने वाली हर बात उसे पहले से ज़्यादा हटका रही थी। उसकी आंखों में आंसू लड़क कर गाल पर फिसला था जिसे ज़ुरैन से गिरने से पहले ही अपनी पोरों में चुन लिया था। ज़ुरैन के हाथ का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करते उसकी हालत मज़ीद गहर हुई थी। मैं अपने माजी के हवाले से आपके कोई जवाब देने की पाबंद नहीं। वो जैसा भी गुजरा हो, जिससे मोहब्बत मैंने नहीं की। दिल ने बिला वजह जिद करने की कोशिश करते ज़ुरैन ने उसका हाथ झटका था और उसका दूसरा हाथ ज़ुरैन की गिरफ्त में आ गया था। दिल ने उसका चेहरा काफ़ी करीब से देख अपनी दिली हालत पर काबू पाना चाहा था, जो कि मुश्किल हो रहा था और उसकी धड़कनें बुरी तरह धक धक करने लगी थी। मगर वो उसके बारे में ज़ुरैन को महसूस नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि फिर इस संगदिल इंसान ने तो उसका मजाक बनाकर जीना हराम कर देना था कि वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही है। काफ़ी खूबसूरत हो तुम। ज़ुरैन ने उसका हाथ अभी भी आज़ाद नहीं किए थे और ना ही उसे खुद से दूर किया था। दिल का चेहरा अपनी गहरी नज़रों की गिरफ्त में लिए बोलता वो उसे पजल कर रहा था। मगर मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो मैंने ये शादी क्यों की है, सिर्फ अपनी ज़िद पूरी करने और दुनिया के सामने शादीशुदा होने का दिखावा करने के लिए। इससे ज़्यादा मेरे नज़दीक तुम्हारी हैसियत कोई नहीं है। ये बात हमेशा अपने जहन में वाज़ेह रखना। ज़ुरैन उसे खुद से दूर करता झटकता करवट लेकर वापस लेट गया था और उसका दिल चाहा कि उस बेहिस इंसान को झंझोड़ कर रख दे जिसने उस मज़ीद ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। सबा आप जाएं, सुलेन को लेकर आएँ, रुखसी का टाइम हो चुका है। कुरैशी साहब इब्तिहाज के साथ सबा के करीब आते बोले थे, जो शर्मिंदा सी उनकी जानिब देखेगी। वो कैसे बताती कि उसकी बास साहिबा गधे घोड़े बेच कर सो चुकी है और उसने बीवी हैवी डोज ली है जिसने अगले ही कई घंटे झंझोड़ पर उसकी आंख नहीं खुलनी थी। क्या हुआ मिस सबा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सुलेन ठीक तो है ना? कुरैशी साहब फ़ौरन फिक्रमंद होते हुए बोले। इब्तिहाज ने जानती नज़रों से उसकी जानिब देखा। नो सर, मैम बिल्कुल ठीक है, मगर वो सो गई हैं अपनी मेडिसिन लेकर, तो रुखसती तो अभी पॉसिबल नहीं हो सकती। सबा ने बात करते करते डरते डरते उस पहले दिन से ही इब्तिहाज से बहुत डर लगता था, जिसके सर्द तरीन तासरात लोगों में खून जमा दिए थे। लेकिन उसे हैरत का शदीद झटका लगा उस वक़्त जब सुलेन उसकी हरकत के बारे में सुनकर गुस्सा होने के बजाय इब्तिहाज की आंखों में एक मुस्कुराहट सी उम्र मादूम हुई थी, जिसका दौरानिया चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं था। मगर इब्तिहाज की दिलकश मुस्कुराहट ने उसे बहुत मसारा किया था और उसके नरम जज्बों की गोदी में गदे हुए इंसान बिल्कुल परफेक्ट था। और आप फिर कुरैशी साहब को सुलेन से इस गैर जिम्मेदारी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो इब्तिहाज के सामने शर्मिंदा से हो गए थे। डोंट वरी कुरैशी साहब, रुखसती तो अभी भी हो सकती है, निकाह हो चुके हैं। दुश्मन अब पहले से ज़्यादा अलर्ट हो गए होंगे। नहीं चाहता सुलेन को वो मज़ीद कोई नुकसान पहुँचाए। रुखसती अपने मुकर्रर टाइम पर होगी। आप प्लीज़ मुझे उनका रूम दिखा दें। इब्तिहाज की बात पर कुरैशी साहब को बिल्कुल ठीक लगी थी। वो सबा की रहनुमाई में सुलेन के रूम की जानिब बढ़ा था, जहाँ वो बिल्कुल बेड मुकसीने तक ओढ़े हरगोश मज़े ले रही थी। ये बात काफ़ी महसूस कुन थी उसके लिए। सुलेन इस बात का अंदाज़ था शायद उसके रूम में आए और इसलिए उसने सोते वक्त अपना दुपट्टा अच्छे से ओढ़ रखा था। इब्तिहाज ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसके ऊपर से कंबल हटाते उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। सबा खामोशी से एक साइड पर खड़ी अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। सुलेन अगर शेर थी तो इब्तिहाज उसके लिए सवा शेर साबित हुआ था। उसकी सारी प्लानिंग नाकाम बनाते वो उसे उठाते रूम की तरफ बाहर निकल आया था। सबा ने ऐसा अनोखा कपल उससे कहीं ज़्यादा अनोखी रुखसती आज तक नहीं देखा था।
زرین کہاں ہو تم پچھلے کتنے گھنٹوں سے کال کر رہی ہو، تم اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ منزہ اچھی خاصی بڑکی ہوئی تھی، وہ کئی بار 100 بار کال کر چکی تھی، مگر زرین اپنی میٹنگ میں بڑی بیزی، ہر چیز فراموش کر جاتا تھا، ابھی بھی اسے بات نہیں ہو پائی تھی۔ اگر منزہ اس کی سیکرٹری کا ڈانٹ کر فون میٹنگ میں روم میں لے جانے کو نہ کہتی تو کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ میرا تو ٹھیک ہے نا؟ زرین کو فوراً میرا کی فکر ہوئی تھی۔ میرا ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، تم ابھی اس وقت آفس سے نکلو۔ منزہ کو اس کے دل کو یکسر فراموش کر جانا پسند نہیں آیا۔ آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ اپنی اتنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر کس لیے آؤں میں؟ زرین نے اسی کے انداز میں، کیونکہ تمہاری ایک عدد اب بیوی بھی ہے جسے کل ہی تم نے رخصت کروا کر لائے ہو، اور جیسے تمہیں اپنے فیملی ممبر سے محبت ہے، ان کی بھی عزت اور مان رکھتے ہو، ویسے ہی برتاؤ اب اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرنا ہوگا، جو صرف تمہاری وجہ سے اپنے سارے رشتے چھوڑ کر آئی ہے۔ آج رسم کے مطابق دلاویز صبح اپنے گھر والوں کے ساتھ مکلاوے میں گئی ہے، تمہیں ابھی اسے لینے جانا ہوگا۔ رسم کے مطابق تو شوہر کو بھی رات وہی ساتھ رکنا ہوتا ہے، مگر تمہارے مزاج کے پیش نظر میں نے رات کو ہی تم دونوں کو واپس آنے کی بات کر لی ہے ان سے۔ نظر آسانی سے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، وٹ ربش! تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسی فضول رسموں کا حصہ بنوں گا؟ آپ جائیں، لے آئیں اسے۔ زرین نے اس کی سوچ کے عین مطابق ری ایکشن دیا تھا، جب شادی تم نے کی ہے تو اس کی ساری رسمیں بھی تمہیں ہی نبھانی پڑیں گی۔ منزہ کو اب خود پر ہی افسوس ہو رہا تھا کہ اب اس نکچڑے دیور کے ساتھ کسی معصوم لڑکی کو پھنسا کر کتنی بڑی زیادتی کی ہے۔ تمہیں ہی شوق چڑھا تھا نا میری شادی کروانے کا، اب رک تو سب۔ ویسے بھی جب وہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی گئی ہے تو میں اسے لینے کیوں جاؤں؟ زرین نے انکار کی ایک اور وجہ ڈھونڈی تھی، کیونکہ جب وہ سویا صبح تم سوئے ہوئے تھے، دل اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے گی۔ تم کیسی ٹپیکل مردوں والی بات کر رہے ہو؟ بے وقت تم سوئے ہوئے تھے، اور اگر وہ تمہیں جگا کر جانے کی اجازت لیتی تو تم الگ سے ہی بھڑک جانا تھا۔ میں نے کہا تھا نا اسے چلے جانے کو، اور تم جانتے ہو اس کے گھر والوں کے سامنے ہمیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی تمہارے وہاں نہ آنے کی وجہ سے۔ منزہ کو صبح والی بات ایک بار پھر غصہ دلا گئی۔ اب تم صرف میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، اس وقت میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ جا رہی ہے، کسی صورت نہیں جا سکتا۔ تم ڈرائیور کو بھیج دینا، لے آئے گا اسے۔ زرین اس کے مزید کچھ بھی سنے بغیر ٹال گیا تھا، اسے زہر بھی بری طرح سے لگتے تھے دل کی گھر والے۔ وہاں قدم نہ رکھنے کی وجہ تو اس نے حال میں ہی نکاح کا فنکشن ارینج کروایا تھا، اب پھر بھلا وہ کیسے جاتا وہاں؟ پھر بھرپور نیند لے کر اس کی انگڑائی لیتے آنکھ کھولی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس نے نکاح ہوتے ہی ابتہاج لغاری کو ایک بات تو رد کر دی تھی، رخصتی نہ کروا کر۔ اب وہ آگے بھی مزید ایسا سب کچھ ارادہ رکھتی تھی۔ تکیے کے سہارے اٹھ کر بیٹھتے اس نے سامنے نظر دوڑائی تو ہر طرف اپنا دوپٹہ بھی وہی تھا، ڈریس بھی وہی تھا، ہر چیز یہی یوز کرتی تھی۔ نکاح میں سیاہ رنگ صرف ابتہاج لغاری کے سوگ میں ہی پہنا تھا۔ پردے سے نظریں ہٹاتے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، یہ اس کا روم نہیں تھا۔ سلین کا سر چکرا گیا تھا، اس نے بے اختیار اپنے حلیے پر نظر ڈالی۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، مگر سوتے وقت اپنے گرد لپیٹا دوپٹہ اس وقت تکیے کے ساتھ پڑا ہوا تھا، اور بالوں میں کیچر نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا گیا تھا۔ بظاہر اس کے آرام کا مکمل خیال رکھا گیا تھا، مگر سلین کو یہ بات آگ لگا گئی تھی۔ ابتہاج لغاری واقعی ایک انتہا کا ضدی اور خودسر شخص تھا، اپنی منوا کر ہی رہا۔ وہ ابھی بھی اپنے غصے اور غم اور غصے کا شکار تھی۔ جب سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل بجتا دیکھ کر وہ پہلے تو حیران ہوئی، مطلب اس کی ہر چیز پہلے ہی یہاں موجود دی گئی تھی۔ اور میم آپ اٹھ گئی، طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ سبق کی آواز میں پوشیدہ شوق پن اسے مزید تپا گیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ آواز سن کر ایک دم حیران ہوئی، میں اس وقت کہاں ہوں؟ سلین کو خود بھی یہ بات پوچھتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا، مگر آگے سے سلین کو جو بات صبا نے بتائی تھی اس کا چہرہ شرم اور خجالت سے تپ اٹھا تھا۔ وہ انسان اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بے باک اور شاطی تھا، جس کے لیے کبھی بھی کچھ کر جانا مشکل نہیں تھا۔ وہ سائڈ پر رکھے دوپٹے اور کیچر کو دیکھ کر ہی شرم اور غصے سے لال ہو رہی تھی کہ ابتہاج نے اسے چھوا تھا اور ایک بار پھر اس کے قریب آیا تھا، لیکن اب تو وہ ایسا کرنے کا حق رکھتا تھا، اور اس کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ چکی تھی، اور اس کی ہر دھرم انسان کو بھلا کیسے روک سکتی تھی؟ سلین کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوئی تھی، اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا نکاح والا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط۔ اپنے بابا کے دشمن کے ساتھ یہ رشتہ جوڑ کر کہیں اس نے اپنی زندگی برباد تو نہیں کر دی تھی؟ انہی باتوں میں الجھے اس کا دل چاہا تھا اس خوبصورت سے سجے کمرے کا حشر بگاڑ دے۔ کمبل اپنے اوپر سے ہٹا کر دوپٹہ اتارتی وہ باہر نکل آئی تھی تو اپنے شوہر کے، میں ابھی یہی اوقات ہے تمہاری۔ ظاہر سی بات ہے دولت سے کھیلنے والے اس رئیس زادے کی نظر میں تمہاری اہمیت کسی نوکرانی سے زیادہ تو نہیں ہوگی نا؟
وہ اپنے آپ سے خود ہی متوجہ بات کر رہی تھی۔ رقیہ بیگم کے ذہن میں ڈوبے الفاظ دل بری طرح چھلنی کر گئے تھے۔ اس نے نکاح کے بعد زرین کا اتنا اچھا سلوک دیکھ کر سپنے دیکھنے شروع کیے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتے اسے لہو لہان کر رہے تھے، مگر وہ اس میں بھی سارا قصور اپنا ہی مان رہی تھی۔ جب اس کو پتہ تھا کہ وہ کتنی بد نصیب ہے تو پھر کیسے سوچ لیا اس نے کہ زرین شاہ سے اسے کوئی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے تھی۔ سب دل کی محبت میں کھینچی چلی آئی تھی اور اس وقت زرین اوپر ہی سویا ہوا تھا اور اس سے ملا نہیں تھا۔ ابھی وہ منزہ سے زرین کا انکار بتا چکی تھی، مگر دل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے بتائے سب یہ بات۔ یہاں تو پہلے ہی اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں اتری نمی پیچھے دھکیلتے وہ مزید ان کی جلی کٹی باتیں سننے کا حوصلہ نہ رکھ پاتے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ پھپھو ماما کہہ رہے ہیں جلدی سب سیٹ کریں، زرین شاہ آ چکے ہیں، وہ کسی بھی لمحے یہاں ڈائننگ ٹیبل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ صوفیہ ہر بڑاہٹ کا شکار بہت مشکل سے اپنی بات کمپلیٹ کر پائی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہاں موجود تمام خواتین کے رنگ اڑ گئے تھے۔ انہیں 1% بھی یقین نہیں تھا کہ زرین شاہ یہاں آئے گا۔ وہ اونچی ناک رکھنے والا رئیس زادہ صرف دل کی خاطر یہاں تک آ گیا تھا۔ یہ بات ان سب کو جلا کر حق کستر کرنے کے لیے کافی تھی۔ ڈرائنگ روم کا حلیہ جو کہ ان سب نے ادھم مچانے سے اچھا خاصا بگڑا ہوا تھا، سبھی کچھ سیکنڈ میں سب کچھ سیٹ کر دیا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے زرین شاہ کی چارمنگ پرسنالٹی اور چہرے کے مغرور وجیح نقوش دیکھ کر رقیہ بیگم دل کے اتنے اچھے نصیب پر ایک بار پھر پچھتا کر رہ گئی تھی۔ زرین کی پہنی ایک ایک چیز انتہائی کی بیش قیمت تھی اور جس لڑکی کی زندگی وہ برباد کرنا چاہتی تھی وہ اب عیش کرنے والی تھی، مگر اتنی آسانی سے یہ سب ہونے دینا انہیں منظور نہیں تھا۔ بیٹا کیسے ہو آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، رقیہ بیگم آتے خوش دلی سے بولی تھی۔ وہ وہاں موجود ہر شخص زرین شاہ کی شخصیت سے بہت متاثر نظر آیا۔ زرین صرف سر ہلا کر انہی کے بعد جواب دیا اور اس کی متلاشی نظریں دل کو ڈھونڈ رہی تھی جسے لے کر وہ جلد از جلد جہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، جبکہ وہ سب اس بےتابی کا کچھ اور ہی مطلب نکالتے دل کی اتنی اہمیت پر جلس ہوئے بنا نہیں رہ پائے تھے۔ دل اویس کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ زرین نے تنویر صاحب کے کہنے پر صوفے پر بیٹھتے دل کے بارے میں پوچھ ہی لیا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے منزہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی، باقی اس نے سب کچھ کیا تھا۔ وہ رشتوں کی ان باریکیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرین کے برے بیہیویئر کی وجہ سے دل کو اپنے میکے والوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور اسی وجہ سے اس نے کچھ بھی کسی کے سامنے شو نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ فاہرہ بیگم نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ تنویر صاحب کو ان کی خاص ہدایت تھی کہ سب نے زرین کے سامنے دل سے بہت اچھا رویہ رکھنا ہے۔ وہ زرین سے اس طرح جڑ جانے کے بعد اپنے بزنس کی ترقی کے الگ ہی خواب دیکھنے لگے تھے۔ نہیں آپ رہنے دیں، میں خود ہی مل لیتا ہوں۔ روم کس سائڈ پر ہے؟ زرین ان کو منع کرتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ گھر کے سبھی افراد وہیں موجود تھے سوائے سفیان کے، جو نکاح کی ڈیٹ فائنل ہوتے ہی اپنے کسی دوست کی طرف چلا گیا تھا اور اب تک نہیں لوٹا تھا۔ فاہرہ بیگم کے بتانے پر زرین اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دیکھا کتنی میچنی اور چلاک ہے یہ لڑکی، ایک ہی دن میں کیسے قابو کر لیا ہے اپنے شوہر کو۔ اتنا باحیثیت آدمی بے غیرت شیلہ کی بیٹی کی جھولی میں ڈال دیا، مت ماری گئی تھی میری۔ رقیہ بیگم کا پچھتاوا کسی طور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچھا آپا اچھی بات ہے نا، اگر زرین شاہ دل کے قابو میں رہا تو فائدہ ہمارا، یہ وہ بیوقوف لڑکی ہمارے پیار کی ترسی ہوئی ہے، ذرا دو میٹھے بول بولنے سے ہمارا کام کر دے گی، وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے زرین شاہ کا کاروبار کہاں پہنچ سکتا ہے، بہت بڑا مقام مل سکتا ہے، راتوں رات ترقی کی منزل طے کر سکتے ہیں، جس کی بگڑتی اس کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ تنویر صاحب ان سب پر اپنی سوچ ظاہر کرتے ہوئے اچھا برتاؤ کرنے کی ہدایت دینے لگے۔ سلین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس اتنے بڑے بنگلے کا راستہ کس طرف تھا، اور ایک گول چکر کاٹ کر وہ واپس اسی روم کے سامنے آن پہنچی تھی جہاں سے وہ نکلی تھی۔ ابتہاج لغاری کی طرح اس ہر چیز الجھی ہوئی ایک پہیلی تھی جو سلین کو محسوس ہو رہا تھا، اسے حل ہی کرنی تھی۔ اب یہ راستہ کس طرف ہے، کہاں سے جاؤں میں؟ سلین بری طرح سے اکتا گئی تھی جب اچانک کچھ فاصلے پر نظر پڑتے وہ خود کو کوس کر رہ گئی تھی۔ سیڑھیاں یہیں پاس ہی ہیں، وہ غصہ ہونے کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ وہ ریلنگ تھام کر کافی چوڑائی میں بنائی گئی سیڑھیاں عبور کرتی نیچے اتر رہی تھی۔ جب کافی نیچے آ کر اس کے سامنے منظر پر پڑی، اس نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے صوفے پر بیٹھے ابتہاج اور اس کے قدموں میں بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ لڑکی روتے روتے کچھ کہتی اس کے
وہ لڑکی روتے ہوئے کہتی ہوئی اس کے پیروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ابتہاج اس کی صورت دیکھنے سے بھی گریزا اسے دور جھٹکتے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ سلین کافی فاصلے پر ہونے کی وجہ سے کچھ سن نہیں پا رہی تھی، مگر سامنے کا منظر ابتہاج کے حوالے سے مزید مشکوک کر گیا تھا۔ تو اس شخص کا کردار بھی اس جیسا گھٹیا ہی نکلا۔ کوئی لڑکی بھلا کیوں اس کے پیروں میں گر کر ایسا کرے گی؟ یقیناً کوئی بڑی ہی بات ہوگی۔ اگلے لمحے ابتہاج کے اشارے پر ایک ہٹی کٹی ملازمہ آ کر اس لڑکی کو دونوں بازوں سے گھسیٹتے جکڑتے وہاں سے باہر لے گئی تھی۔ سلین اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیے جانے پر منہ پر ہاتھ رکھتی صدمے کی کیفیت میں وہاں کھڑی رہ گئی تھی، اور اس کا ابتہاج لغاری کے اس قدر سفاکیت بھرے برتاؤ پر غم و غصے سے برا حال تھا، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ ابتہاج کی لال انگارہ آنکھوں میں خوف ہونے لگا تھا۔ ابتہاج کی نظر سلین پر ابھی تک نہیں پڑی تھی، اس لیے اپنی جنونیت بھرے روپ میں غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس نے سامنے پڑا لکڑی کا چھوٹا سا ٹیبل پوری شدت سے سامنے وال سائز پر مرر پر دے مارا تھا، اور وہ چکنا چور ہو گیا تھا کہ ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ سلین بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں چلے گئی اور روم کو اندر سے لاک کر لیا۔ زرین نے بنانا کے دل کے روم میں قدم رکھا تھا، بنا نہ کہ دل کے روم میں قدم رکھا تھا، مگر اندر داخل ہوتے اس کے قدم وہی ساکت ہوئے تھے۔ دل بیڈ پر اوندے منہ گری بری طرح ہچکے لیتے رو رہی تھی۔ اس کا دھیان دروازے کی جانب بالکل بھی نہیں تھا، نہ ہی اس کے وہم و گمان میں تھا کہ زرین شاہ یہاں آ سکتا ہے۔ زرین آنکھوں میں الجھن لیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے گھر والوں میں تو سب کچھ ٹھیک ہے، پھر دل کا کیوں یوں رو کر برا حال ہوا؟ اسے بے اختیار اس کی جانب متوجہ کر گیا۔ دل کی ہچکیاں اب اس کے ضبط سے باہر ہو چکی تھی، اور اس کے آگے بڑھ کر ذرا سا جھکتے ہوئے دل کو بازو سے پکڑ کر جانب کھینچ لیا۔ اس اچانک اور جارحانہ حملے پر دل کی چیخ نکلی تھی۔ زرین شاہ کو دیکھ کر شاک میں جا چکی تھی، اور اس کے لیے زرین کی یہاں موجودگی کا یقین کرنا بہت مشکل امر تھا۔ جس طرح وہ بہتی آنکھوں اور بے یقینیت بھرے چہرے کا گلابی ہونٹ کیے زرین شاہ کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ چند پل کے لیے مبہوت تو رہ گیا تھا۔ اس دل فریب منظر کو دیکھ کر رو کیوں رہی ہو؟ زرین نے شاید اب تک کی عرصے میں پہلی بار نرمی سے بات کی تھی۔ زرین کو پہلے خوشی کے احساس نے اور پھر نرمی بھرے اس کے آگئی تھی، اور بنا سوچے سمجھے زرین کے سینے سے لگتی مزید شدت سے روگی، اور اس کے اس قدر استحقاق بھرے عمل پر زرین خود بھی لمحہ بھر کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ کیا ہوا۔ اس کے کپ کپاتے وجود کو اپنے حصار میں قائم کرتے زرین نے اسے سینے میں پچھلے نہ جانے ایسے کیا ہوا تھا، دل کے ساتھ باندھے جا رہا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی اس کے سحر میں وہ گرتا جا رہا تھا۔ اتنا جانتا تھا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کافی دیر کے بعد دل کا بوجھ زرین کے مضبوط سینے سے لگتا ہوا تھوڑا کم ہوا تھا۔ زرین کا بازو ابھی بھی اس کے کھردرے وجود میں لپٹا ہوا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ کسی نے کچھ کہا تم سے؟ زرین نے بغور اس کی گھبراہٹ اور حیا سے لال پڑتے چہرے سے سوال کیا تھا۔ کافی حد تک لمحے سرزرد ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار حرکت خفت کا انسلٹ کی تھی، اور پھر بھی اس کا دل ہمک ہو کر زرین شاہ کی جانب جاتا تھا۔ دوسری طرف اس کی نظریں بھٹک کر دل کی بھیگی مترنم آنکھوں کا طواف کرنے لگی تھی، جو بات دل کو مزید پریشان اور پزل کر گئی تھی۔ یہ نہ کسی نے کچھ نہیں کیا، یہاں تو سب بہت پیار کرتے ہیں۔ مجھے میرے پیرنٹس کی یاد آ رہی تھی، اس لیے میں تھوڑی ایموشنل ہو گئی۔ آئی ایم سوری۔ دل اپنی بے وقوفی پر جی بھر کر پچھتائی تھی۔ اس شخص کی نظر میں تو اس کی پہلے میں کوئی وقت نہیں تھی۔ اگر اسے گھر والوں کا رویہ پتہ چل جاتا تو زرین اس کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا تھا کیونکہ زرین اور اس کے گھر والے دل کے پیرنٹس کے بارے میں یہی جانتے تھے کہ اس کے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ زرین کے سرد لہجے پر دل نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا تھا، کہیں وہ اس کی سچائی سے واقف تو نہیں ہو گیا تھا۔ رونے کی وجہ اور کچھ ہے، لیکن جو بھی ہے آئندہ میں تمہیں روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ سخت ناپسند ہے مجھے یوں روتی بسوڑتی لڑکیاں۔ زرین اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ دل جو کچھ دیر پہلے اس کی نرمی برتنے پر ایک بار پھر اس کی اسیری کے زیر اثر آ گئی تھی، اب اچانک واپس سے زرین کا یوں روڈ ہو جانا اسے خوابوں سے نکالتا حقیقت میں پٹک گیا تھا۔ آپ صاف یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں آپ کو سخت ناپسند ہوں؟ دل اس وقت بہت دل برداشتہ ہو رہی تھی، اس لیے ضد چھوڑتی غصے میں بول گئی تھی۔ امپریسو، تم تو سب جانتی ہو، اتنی بے وقوف تو نہیں ہو جتنا میں سمجھتی ہوں۔ زرین اسے تنگ کرنا اچھا لگتا تھا۔ دل کی غصے سے پھوٹی پھوٹی چھوٹی چھوٹی ناک مزید پھول گئی تھی۔ آپ اتنے گھمنڈی، اور دل ابھی مزید کچھ کہتی جب زرین اچانک اسے کمر سے تھام کر دیوار سے لگاتا اس کے قریب ہوا تھا۔ دل پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ ابھی تو وہ لڑ رہا تھا، پھر اچانک اسے کیا ہوا؟ دل کی بولتی ویسے ہی بند ہو چکی تھی۔ اس نے زرین کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، جب زرین اس کے دونوں کلائیاں اپنے گرفت میں جکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتے اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ تمہاری فیملی ممبرز دروازے پر کھڑے ہماری باتیں سننے کی کوشش
कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा मैनर्स की कमी है सिर्फ तुम में, मगर तुम्हारी तो पूरी फैमिली ऐसी है। जुरैन की तंज में डूबी सरगोशी नुमा आवाज़ पर दिल ने हैरत भरी नज़रों से दरवाजे की जानिब देखा। वहाँ पड़ते साए देख कर जुरैन के सामने शर्मिंदगी से गड़ गई थी। उन्हें इस कसम मिलना चाहिए ताकि आइंदा ऐसी गैर इखलाकी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। जुरैन उन्हें अभी तक वहीं जमा देख कर दिल को छोड़ता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा। प्लीज़। दिल फौरन उसके रास्ते में आती उन दोनों बाजों में उसे थामती गई। वो रो गई थी। मैं तुम्हारी तरह इतना फराक दिल नहीं हूँ, ऐसी बातों पर तो कभी नहीं बख्शता। जुरैन उसे साइड पर करता आगे बढ़कर आधा खुला दरवाज़ा पूरा खोल दिया, जिसके नतीजे में रुकैया बेगम की भेजी की दिल की दोनों मोमानियाँ जो बिल्कुल दरवाजे के सहारे होकर खड़ी उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाती, लड़खड़ाती अंदर आ चुकी थी। जबकि उन्हें ऐसी गैर इलाकी हरकत करने से रोकने की कोशिश करने के लिए पीछे कुछ फासले पर खड़ी सवेरा और लाइबा ने मुंह पर हाथ रखते बहुत मुश्किल से अपना कहकर रोका था। जी फरमाएं, आप यहाँ दरवाजे से कान लगाकर कौन सा ज़रूरी काम कर रही थी? जुरैन अपने मिजाज के खिलाफ ज़रा सी बात हो जाने पर ऐसे ही बिना लिहाज किए अल्फाज की करके रख देता था। वो दोनों जुरैन की खुशमगी नज़रों पर मज़ीद शर्मिंदगी से डूब चुकी थी। दिल जुरैन के पीछे खड़ी खुद भी शर्मसार हो रही थी। ये उसके लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन थी। वो हम यहाँ खड़ी नहीं थी बल्कि ना करके आपको डिनर लग जाने का इन्फॉर्म करने आई थी। फाहरा बेगम ने जल्दी से बात बनाई थी, मगर जुरैन के कुछ इतलाने पर नजरें झुका गई। यह अमीरजादा उनकी सोच से भी कहीं ज़्यादा सख्त गिर और उकड़ मिजाज था। इन्हें अब इस बात पर शक होने लगा था कि भला ये दिल के साथ इतनी जल्दी इतना अच्छा रिलेशन कैसे बना सकता था। अरे बेटा, आप लोग भी इधर ही खड़े हैं, आ जाए, नीचे खाना लग चुका है, आप ही का वेट हो रहा है। सवेरा के बुलाने पर रुकैया बेगम भी जल्दी से वहां पहुंचकर बात संभालने की कोशिश करने लगी थी। नो थैंक्स, मैं दिल को सिर्फ लेने आया था, खाना हम घर पर जाकर ही खाएंगे। अब हम निकलते हैं, चलो। दिल जुरैन का मूड अच्छा सा ख़राब हो चुका था। उसके दो टूक इनकार पर रुकैया ने उसके पीछे खड़ी दिल को आंखों के इशारा करते जुरैन को रोकने को कहा था। वो जुरैन को यूँ नाराज़ भी नहीं रहने देना चाहती थी और ये भी देखना चाहती थी कि जुरैन के नज़दीक दिल की बात की क्या किस कदर अहमियत है। दिल रुकैया बेगम के इशारे पर मरे मरे कदम उठाती जुरैन के करीब आई थी। जुरैन का मूड ख़राब था और दिल को लगा था कि उसकी बनाई गई इज़्ज़त का फलूदा निकलने वाला है। सब ने बहुत मोहब्बत से डिनर तैयार किया है, वो सब इतना फोर्स भी कर रहे हैं, उनका दिल रखने के लिए थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। दिल ने बहुत नरम और धीमे लहजे से उससे बात की थी। दिल जुरैन के करीब आकर उसका बाजू थाम कर चेहरे पर अपनी दिलकश मुस्कान सजाए बोलती। जुरैन को इससे लम्हे बहुत प्यारी लगी थी। उसने जुरैन के बाजू पर हाथ फैलाए दबाव डालते ही प्लीज़ करते रुक जाने को कहा था। ओके, अगर तुम भी यही चाहती हो तो ठीक है, हम डिनर करके ही जाएंगे। जुरैन ने भी उसकी मुस्कुराहट पर न जाने कितने कैसे अपने कीमती टाइम कुर्बान कर दिया था। बाकी सब ने हसद भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा था। दिल खुद भी ये बात हजम नहीं कर पाई थी। जुरैन उसका हाथ थामे उन सब के बीचों बीच निकलता बाहर की जानिब बढ़ गया था और उन सब की होंठ जैसी शक्लें देखकर दिल को उस लम्हे बहुत मज़ा आया था। एक औरत के लिए शौहर का साथ कितना ज़रूरी और काबिले इज़्ज़त होता है, ये बात अब जान पाई थी। वरना हमेशा के लिए शादी मर्द के आगे गुलाम बनने से ज़्यादा कुछ नहीं। शौहर की मर्ज़ी से उठना बैठना, खाना और पीना, उसका और जुरैन का रिलेशन अच्छा नहीं था। हस्बैंड वाइफ जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर अब उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी। अगर ये शख्स सिर्फ दिखावा करते इतना केयरिंग हो सकता है, तो अगर हकीकत में उसकी मोहब्बत दिल को मिल जाती तो दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत तरीन लड़की साबित हो सकती थी। लेकिन फिर वो अपने कभी ना तकमील पाए जाने वाले ख्वाब पर अपना तमस्खुर उड़ाने हंसी देती। लेकिन ये बात नामुमकिन थी। वो इतनी खुश नसीब नहीं थी और अपनी लाइफ में ऐसा मुआवजा कैसे हो सकता था। इतनी तोड़ फोड़ के बाद इब्तिहाज का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि हर चीज़ को तहस नहस कर दे। उसके जुनूनी रूप में मुलाजमीन भी उससे करीब आने से खौफ खाते थे। रज़िया और शाकर दोनों मियाँ बीवी उसके बहुत पुराने मुलाजिम थे, लेकिन जैसे इब्तिहाज का रुबा होने का पता चलता था कि वो फिर उनके मुताबिक इब्तिहाज अच्छा बास। आज तक रज़िया सुलेन को भागकर ऊपर जाता देख चुकी थी, इसलिए वो शाकर और इब्तिहाज को बताना चाहते थे, मगर इब्तिहाज के करीब जाने से बहुत भी डर लग रहा था कि गुस्से में उन्हें हिना कुछ दे मारे। जेल से आने के बाद उसके गुस्से की शिद्दत पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। सर वो बेगम साहबा, शाकर अभी इतना ही कह पाया था जब इब्तिहाज होश में आते उसकी जानिब पलटा था। क्या हुआ सुलेन को? इब्तिहाज का गुस्सा उड़नछू हो चुका था और चेहरे पर परेशानी की लहर दौड़ गई थी। बेगम साहबा शायद ये सब कुछ देख चुकी हैं, आपका गुस्सा करना, और काफ़ी खौफजदा होकर अपने रूम में गई हैं। उन्होंने अपना रूम भी अंदर से लॉक कर लिया है। शाकिर इब्तिहाज के एक बार फिर से गुस्से से बदलते तासरात देखकर खुद भी खौफजदा हो चुका था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डैम इट! इब्तिहाज उस पर गज़बनाक नज़र डालता भागते कदमों से ऊपर की जानिब बढ़ गया था। सुलेन, दरवाज़ा खोलें।
ابتہاج نے دروازہ پیٹتے ساتھ ہی آواز دی تھی، مگر اس کی کافی دیر کوشش کرنے کے بعد اندر سے ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ابتہاج کو فکر ہونے لگی تھی، ساتھ ساتھ سلین کے اس بچپنے پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ سلین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اگر وہ کہیں زیادہ بگڑ جاتی تو ملازمہ کے ڈپلیکیٹ کیز لا کر دینے پر ابتہاج فوراً دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا، جہاں صوفے پر خوفزدہ سی بیٹھی سلین بالکل ٹھیک دیکھ ابتہاج کی سانس میں سانس آئی تھی۔ جب سلین اسے مزید دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو چکی تھی، اس کا چہرہ بالکل زد پڑ چکا تھا۔ ابتہاج کو اپنے قریب آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا؟ آپ جانتی ہیں کہ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ سلین کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بڑھتے ابتہاج نے انگوٹھے سے اس کا گال سہلایا تھا۔ وہ اپنے حوالے سے اس کا خوف کم کرنا چاہتا تھا۔ دور رہیں، آپ بہت برے انسان ہیں، مجھ سے آپ کوئی بات نہیں کرنی۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے آپ سے۔ میں نے آپ کو اپنے ساتھ ویسا برا سلوک نہیں کرنے دوں گی جیسا آپ نے اس لڑکی کے ساتھ کیا۔ میں سلین حبیب ہوں، نہیں ڈرتی کسی سے۔ سلین نے یہ آخری الفاظ لرز سے کپکپاتے لہجے میں کہے تھے۔ آپ کا انداز ہی ظاہر کر رہا ہے کہ کس قدر خوفزدہ تھیں، اور اس سے سخت الفاظ۔ ابتہاج کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ سلین کو اس کی مسکراہٹ سے بھی اب خوف آنے لگا تھا۔ یہ اسے خود میں جکڑ لیتی تھی اور اس کے ظاہر کے طلسم میں قید نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تھینکس بتانے کے لیے، مگر یہ بات میں پہلے سے جانتا ہوں، بہت برا انسان ہوں، پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو میں صرف تمہارا ہو چکا ہوں۔ اگر اس خوفزدہ ہونے کے بجائے مجھے سدھارنے کی کوشش کرو گی تو ساری زندگی احسان مند رہوں گا تمہارا۔ ابتہاج نے اس کے بالوں سے کیچر نکالتے اس کی حسین زلفوں کو آبشار کی طرح کندھوں پر پھسلتے دیکھا تھا۔ سلین نے اس کی حرکت اور الفاظ کی نوعیت سمجھتی مجسمے کی طرح اپنی جگہ پر سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کیسا حیوانوں جیسا بہیو کر رہا تھا، اب ایک نرم مزاج محبت کرنے والا انسان ڈھل چکا تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ کس ہنر سے واقف تھا آخر؟ اس کے پھونکے جانے والے زہر سے نکل پانا سلین کو ناممکن لگ رہا تھا۔ کیا واقعی یہ برا انسان اچھا تو نہیں لگنے لگ گیا کیا؟ ابتہاج نے سرگوشی نما آواز میں اس کے کان قریب جھکتے گہرا سانس اندر کھینچتے اس کے بالوں سے اٹھتی مہک اپنے سانسوں کی معطر کی تھی۔ سلین اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہر ٹائم چہرے پر تاثر سجائے رکھنے والا شخص ایسی حرکتیں بھی کر سکتا ہے۔ پلیز دور رہیں مجھ سے، آپ اس طرح میرے قریب نہیں آ سکتے۔ یہ نکاح صرف مجبوری اور ضرورت کے تحت کیا گیا ہے، جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے اس طرح میرے قریب آنے کا۔ سلین اس کی بے باک نظروں کا فوکس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی اب کی بار خاموش نہیں رہ پائی تھی۔ پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اسے دور رہنے کی کوشش کرتے ہوئے بول گئی تھی۔